وسلم هو الحبيب الذي كل أشفاعته فيه هو المختار اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سورة بڑھنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد تین صورتیں جو ہیں معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ معمول ہے احادیث میں. حتیٰ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کیونکہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں تبھی کوئی نئے آدمی کسی کے ذہن میں نکل گئے. تین صورتیں جو ہیں ان کو تین مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. ایک تو فجر کی نماز کے بعد اور ایک جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد. اگر فجر کی نماز کے بعد دیر بھی ہو جائے تو کوئی ہے نہیں عشاء کے بعد میں. اسی طرح مغرب میں اگر دیر ہو جائے تو کوئی عشاء کے وقت مطلب یہ ہے کہ اس کی تاکید رکھی جائے. کیسا بھی یاد دلائے گھر میں بیٹھے ہیں روٹی کے یہاں جو مجلس ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. میری بھی رہ جاتی ہے تو آپ جب دلاؤ گے تو میری تو ہو جائے گی آپ کی بھی ہو جائے گی. اور یہ معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے. تو میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھانے کے مبارک طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے ذریعے سے باتوں کو سمجھاتے تھے. اور یہ قرآن حکیم کا طریقہ ہے. قرآن حکیم میں بہت ساری مثال دی ہے. مثلاً عربی زبان کا لفظ ہے. جہاں قرآن پاک میں مثلاً کا لفظ آئے تو یہ اللہ پاک مثال دیتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ حَيَاةِ الدُّنْيَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مثلاً فَاسْتَمِعُوا لَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. پہلے پارے میں مثلاً ما بعوضة ما ہو بہت ساری جگہوں پر آیا. تو یہ قرآن حکیم کا طریقہ ہے مثال دینے کا. اور پھر احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ کی باتوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے اور بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے. جو ہے ایک کتنے بڑے مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھایا. وہ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ تو بات دوسری نکل گئی. تو آج پھر وہ عرض کروں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے تین بھائی ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ سب سے بڑا اور ایک جو ہے درمیانی درجے کا اور تیسرا بھائی جو ہے وہ سب سے چھوٹا. تین بھائی. اب اس بھائی کا طریقہ یہ رہا کہ جو سب سے بڑا تھا اس سے بہت ہی محبت کرتا تھا ہر اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا. درمیانی درجے والے سے بھی اچھا محبت رکھتا تھا بہت زیادہ. لیکن تیسرے نمبر کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں. وہ اس کے ذہن میں نہیں آتا تھا. تو یہ آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم مثال سمجھا رہا ہوں صحابہ کرام کے سامنے. اس آدمی کی موت کا وقت آیا. پریشان ہونے لگا. کمزوری ذوق اور اب لگ گیا کہ بالکل مرنا. تو سب سے بڑے بھائی کو بلایا. کہا کچھ کام آ سکتے ہو؟ کچھ بھی کیسے کام آ سکتا ہوں؟ تو موت ہے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں تمہارا. تم ذرا بھی جو ہے میرے سے کوئی بھی امید نہ رکھنا. میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں. تم مر رہے ہو میں کیا زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تم مر رہے ہو تو تمہارے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہوں گا جب تک تمہاری جان نہیں گئی. اور کچھ نہیں. بات بھی صحیح تھی. نا امید ہو گیا. بہت اس کو صدمہ ہوا کہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. تو درمیانی درجے کے بھائی کو بلایا. تو بھائی
وہ پہلے بھائی نے تو صاف جواب دے دیا، حالانکہ اس کے ساتھ میں دنیا میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا تھا اور اس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن آج اس کو بے شرمی اور بے حیائی سے مجھے صاف جواب دے دیا، تو میں تیرے سے ہی جو ہے اس کے بعد بہت محبت کرتا تھا، تو کچھ کام آ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں، موت سے ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، موت تو آنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو ہے تمہارے مرنے کے بعد وہاں بیٹھے جیسے پہلے بھائی نے کہا جائے پھر قبر تک آ جانا، پھر بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے صحابہ کرام سے، اس کے بعد اس نے تیسرے بھائی کو بلایا جو چھوٹا تھا، امید تو نہیں تھی اس سے کچھ، کیونکہ زندگی بھر اس کے ساتھ کوئی خاص سلوک نہیں کیا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یہ دکڑے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ اردو میں تو کیا سنتے ہوں گے، دکڑے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، اس کو بولا ہی لیا، وہ بھائی چھوٹا جو ہے سب سے چھوٹا پاس میں آیا، کہا کچھ کام آ سکتا ہے؟ کہا بالکل، میں تمہاری پوری جو ہے خدمت کروں گا، خبرداری رکھوں گا، اور موت کے بعد بھی میرا بس چل جائے گا، سفارش کر دوں گا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اپنے آپ کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا مرنے کے بعد بھی۔ حالانکہ اس مرنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ تو میں نے کچھ اچھا تعلق رکھا نہیں، اس کا کوئی حرج نہیں، اس کی آپ فکر نہیں ہے۔ بھائی ذرا سا خوش ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو گئے؟ کہا 3۔ کہا پہلے قسم کا بھائی کیسا تھا؟ کہا پہلی بیٹ بہت درسی، بہت خراب، اتنا سارا زندگی بھر سلوک کرنے کے بعد پھر کہ ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، ابھی تمہارے ساتھ تم نے جو ہے کسی کے ساتھ دوستی کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ کیا ہے، اور کسی دن کوئی کام پڑ جائے اور وہ صاف جواب دے تو کتنا دن لگے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا بہت خراب یا رسول اللہ۔ کہا دوسرے نمبر کا بھائی؟ کہا وہ بھی بہت خراب، اس نے بھی کوئی دھار نہیں ماری، اس نے یہی کہا کہ جیسے ذرا قبر سے جائیں گے۔ تیسرا کہا تیسرا بڑا اچھا، کہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے ساتھ سلوک نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری پوری خدمت یہ، اور موت کے بعد بھی اگر مجھ سے ہو سکا تو میں اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر کے اس کو کچھ کروں۔ پھر صحابہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مثال رکھی کہ آپ جانتے ہو، صحابہ سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بھائی کون ہے؟ کہا کہ وہ انسان کی مال و دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پر اس مال و دولت کے ساتھ لگا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، گھر میں پھول لگاتا رہا، بے روپے کرتا رہا، ڈیکوریٹ کرتے رہا، کماتے رہا، گھر میں ذرا بھی خراب ہو گیا تو سب ٹھیک ٹھاک، صبح سے لے کر شام تک اسی کے پیچھے لگا رہا۔ کوئی اگر نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو ویسے ہی جیسے چال چلاؤ جلدی سے، 4 رکعت فرض پڑھ لی، 2 رکعت جلدی سے پیچھے پڑھ لی، اس کے بعد بھاگم بھاگ دوڑم جاؤ۔ کہا یہ دنیا ہے، پہلا ہے جب مال و دولت جس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، مرنے کے وقت وہ کہاں تک کام آئے؟ قبر تک بھی نہیں، کہا کہ وہ یہ کہا تیرے پاس رہیں گے، مطلب کیا ہے کہ تو گھر میں سویا ہوگا، دیکھ سکتا ہے کہ یہ تیرا مکان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تم نے جو جائیداد رکھی ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کیا بیگ بک لکھنا ہو تو اس کو سینے پر لکھ دے گا، اور کیا کرے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو دوسرے نمبر کا بھائی کیسا تھا؟ کہا یا اس کا بھی بہت خراب۔ کہا یہ بال بچے بیوی اولاد، یہ بال بچے بیوی اور اولاد، جس کے اوپر دنیا کی لائن سے خوب محنت کی، خوب کھلایا، خوب کپڑے لایا، خوب کھلایا، سب کچھ کیا، ان کی ہر تمنا کو پوری کی، چاہے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، حرام کا حلال کا کچھ دیکھا نہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، بچوں کو اچھا کرنے کے لیے حلال ہو حرام ہو، رات دن سب اس میں لگایا، نماز بھی گئی، سب کچھ گیا، لیکن اس نے بھی کیا کہہ دیا؟
زیادہ سے زیادہ تمہاری قبر تک، کیونکہ بال بچے آ سکتے ہیں نا قبر تک، آگے تو پھر کچھ نہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ بھائی تیسرے نمبر کا بھائی جو میں بیان کروں، اس کا یا رسول اللہ بہت اچھا، بہت اچھا، اس کے ساتھ کچھ خاص سلوک نہیں کیا، پھر بھی کہا تم جانتے ہو تیسرے نمبر کا بھائی کون ہے؟ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرے نمبر کا بھائی جو ہے یہ اعمال صالحہ ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کام ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، نماز بغیر خشوع خضوع کے پڑھی، روزوں کا ٹھکانہ نہیں، زکوٰۃ کا ٹھکانہ نہیں، اعمال صالحہ اس کے پیچھے کچھ محنت ہی نہیں کی، سب سے زیادہ محنت گھر بار کے پیچھے اور اس کے بعد جو ہے اعلیٰ اولاد کے پیچھے، اعمال صالحہ کے پیچھے تو کچھ محنت ہی نہیں کی، بلکہ اعمال صالحہ چھوٹے بھائی کو ناراض کیا بڑے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ رات بھر جو ہے وہ دنیا کماتا رہا اور صبح جب چھوٹے بھائی کا کام آیا فجر کی نماز تو نماز ہی غائب کر دی، دن بھر کماتا رہا بچوں کے لیے گھر بنانے کے لیے، جب ظہر کی نماز آئی جو چھوٹا بھائی ہے نماز ہی ظاہر کر دی یا بلا جماعت کی پڑھ لی بغیر خشوع اور خضوع کے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں نا چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، حالانکہ وہی اصل ہے، اس کے باوجود بھی جو کہ تھوڑی بہت نماز پڑھی تھی تو اس نے کہہ دیا کہ میں جتنا ہو سکے گا اتنا، جتنا ہو سکے گا اتنا، لیکن اگر کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر چھوٹے بھائی کی گردن ہی توڑ دی ہے تو کیا کر سکے گا، اور پھر وہ بھی اس نے یہ جواب دیا کہ جتنا ہو سکے گا، کیونکہ ابھی دیکھیں یہ نماز کتنی گئی ہے، روزے کتنے گئے ہیں، حرام کاریاں کیا ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ پوری زندگی کے فلسفے کو اس مثال کے اندر سمجھایا گیا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے، مثال حدیث پاک ہے، جس چیز کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم اپنی سمجھتے ہیں وہ اپنی نہیں ہے، اور جس کو ہم نے اپنی نہیں سمجھا وہ اپنی ہے، جس کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا وہ کیا ہے؟ اپنا۔ نماز کو اپنی نہیں سمجھا، تزکیہ قلب کو اپنا نہیں سمجھا، اللہ کے راضی کرنے کو اپنا نہیں سمجھا، خدا کے سامنے گر گرانے کو اپنا نہیں سمجھا، کچھ نہیں، چل یہ ہے، اور جس کو اپنا سمجھا وہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اور اتنا جلدی وہ بھاگ گیا، اتنا جلدی کہ بعض اوقات تو آپ دیکھیے کہ آدمی کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، نوٹ ہوتی ہے، بیک بک ہوتی ہے، کار کی اسٹیئرنگ ہوتی ہے، اور اچانک ہٹ فیل ہو گیا، ہو جاتا ہے نا، یعنی آدھی منٹ تو بہت زیادہ ہو گئی 30 سیکنڈ، لیکن میں کہتا ہوں 10 سیکنڈ کے اندر بھاگ گیا، جہاں آنکھ بند ہو گئی فنش، ہے کچھ کام کا؟ کچھ بھی نہیں، اس میں سے ایک چیز بھی اسے کام نہیں آ سکتی ہے، ایک چیز بھی کام نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے قبرستان میں موٹر لے جا رہے وہ بھی وقف کی موٹر ہے، کفن جو ہے وہ مسجد سے مل گیا ہے، کچھ اپنا ہے کچھ نہیں، ساری چیز جو ہاتھ میں گڑی تھی، پاؤں میں جوتا تھا، کار ہاتھ میں تھی، ایک 15 سیکنڈ کے اندر ختم سب کچھ، کوئی چیز نہیں اپنی ہے ہی، اور بیچارے کو کنگال کر کے گھر میں سے نکالا جا رہا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے دن پیدا ہوا تھا نا، یہ گھر میں سے اتنا بڑا گھر کا مالک، اتنا زیادہ پیسے والا، اتنی زیادہ جائیداد والا، لیکن ہارٹ فیل ہوا، غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد ختم، ٹھیک، پہلے تو گھر پر بھی نہیں لے جاتے تھے، یہ تو میں نے بہت ہی درمیان میں لوگوں کو کہتا ہی رہا، قبرستان گئے اور ہسپتال میں انتقال ہو گیا، وہاں خبر ہو گئی، وہاں سے لایا مسجد کی اس میں غسل دیا اور وہیں رکھ دیا، وہاں سے والو بار، ہاں ایسا ہی کر گھر میں جنازے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو میں نے جو ہے آج سے 10-15 سال میں لوگوں سے لڑا بھیڑا کہ میں نے کہا، اولادوں کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا وہ باپ جس نے تمہارے لیے گھر کو تیار کیا، کیا تم ایک رات اس کو نہیں سلا سکتے ہیں؟ یہاں جو ہے نا پہلے جنازہ یہاں رکھا جا سکتا تھا، رات بھر یہاں جنازہ اکیلا رہا، لاک کر دی، بند، غسل دیا، اندر میں رکھ دیا، لاک کر کے چلے گئے اپنے گھر آرام سے، چائے کافی پی کر سو گئے، صبح وقت آیا پھر وہاں سے اٹھا لیا تو چلے قبرستان، گویا وہ ان کو کھا جانے کا نیت۔ یہ تو ابھی جو ہے یہ کچھ 8-10 سال آخری ہوئے ہیں جس میں لوگوں سے بہت کہتا رہا کہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے،
کہ جس گھر کو تمہارے لیے باپ نے محنت کر کے زندگی بھر کمایا، کیا تم ایک رات اس کو نہیں سلا سکتے ہو جنازے کے اندر وہاں رکھ کر؟ تو اب لوگ ذرا ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بعضوں نے یہ بہانہ نکالتے کہ سمر ہے، لاش کے اندر جو ہے وہ بدبو آئی، کوئی نہیں آ جائے گی، ہے نا۔ ایک صاحب کے انتقال ہوا الیکشن کے اندر تو بچے الجھنے لگے، کہا کہ یہ میں نے کہا کہ پچھلے روم میں رکھو، اگلے روم میں رکھو، سب ونڈو کھول دو، ادھر ایک پنکھا ادھر ایک پنکھا ادھر ایک پنکھا، ساری رات پنکھے چلاؤ۔ اتنا میں نے کہا تمہارا باپ تم سے یہ ہو گیا کہ بس آنکھ بند ہوتی۔ تو بھائی بہرحال یہ پھر دوسرا مضمون چلا جائے گا۔ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جس کے پیچھے آپ کی ہماری محنت ہو رہی ہے، یہ سب ایک 15 سیکنڈ میں ہم سے دور۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ نہیں کہ گھر کو جلا دو پھینک دو، کرنا یہ ہے کہ اسی گھر میں رہ کر اسی سے کیا کرو، آخرت کا، اس کو آخرت کی فیکٹری بناؤ۔ کیا بنائیں گے؟ آخرت کی فیکٹری، اسی گھر کو بناؤ۔ ہر کمرے میں نماز پڑھتے رہو، اس لیے کہ آپ نے تو سنا ہوگا علماء کے نام سے کتاب پڑھا ہوگا کہ جہاں جہاں آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جگہ ہے اس کی زمین۔ اس کمرے میں کبھی نماز پڑھی، کبھی اس میں پڑھو، کبھی اس میں پڑھو، یاسین سے وہاں پڑھو، تلاوت پڑھو، گھر میں چالو ہی رہے۔ اولادوں کو اور بیویوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ کسی نہ کسی وقت کوئی پڑھتا ہی رہے۔ صاحب مرزوقی جناب اللہ برکتہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر پوری رات ایسی گزرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذکر اللہ مشغول ہوتا ہے پوری رات۔ فرمایا میں حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں تقریباً کتنے ہیں کہ 12-1 بج جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے میرے والد صاحب تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے آواز دیتے ہیں کہ تقریباً سو جا، ابھی بہت دیر ہو گئی، بیمار پڑ جائے گا۔ تب میں جا کر سوتا ہوں 2 رکعت تہجد پڑھ کر، اور والد صاحب شروع کرتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے یہ ہوتے ہیں تو ان کے والد اٹھتے ہیں، وہ ان کو سلاتے ہیں۔ ہے ایسا ماحول؟ اس میں یہاں یاسین پڑھی جائے گا، یہ کیا جائے، دین کے کام ہوتے رہے، ورنہ اگر دین کے کام نہ ہوئے تو پھر اس گھروں کو کیا کام ہوگا، کیا ہوگا، کیا اس سے ملے گا، کیا کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور سادی نے کہا جہاں ایک ارادت نہ مانت بکس، دل اندر جہاں عقلی بندوبست۔ بھائی دنیا کے ساتھ گھر مت لگا، دنیا کے ساتھ دل مت لگا، تو اس کی جگہ پر میں یوں کہتا ہوں کہ بھائی گھر کے ساتھ جی مت لگا، گھر کے خالق کے ساتھ جی لگا۔ گھر کا خالق اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ آپ نے دیا ہے یہ ہر کمرے میں، ہر کونے کے اندر تمہاری ذکر اللہ کے نشانات ہو۔ اب بہت آسان ہے، کوئی ایسا تو ہے کتب اور ولی ابدال بنانے کو میں کہتا ہوں نہ میں ہوں تو تم کو کیا بناؤں گا، جو کتب ابدال خود میں ہو تو دوسروں کو کیا بنائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میں ایک کوشش کرتا ہوں تو آپ کو کوشش کرنے کی بات کرتا ہوں، گھر کا ہر کونا ہمارے جانے کے لیے کرے شہادت دے اس طریقے سے کہ جنازہ نکلتا ہے تو پچھلا روم بھی کہتا ہے حال اللہ تیرا ذکر کرنے والا جا رہا ہے، بیچ کا روم بھی کہتا ہے حال اللہ ہائے اللہ تجھے یہاں سجدہ کرنے والا جا رہا، اور جنازے کو لا کر سٹی میں رکھا تو زمین بھی کہتی ہے کہ روزانہ بیچارہ یہاں سجدہ کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ ایسا گھر کیا ہوگا، وبال نہ ہوگا، گھر روتا ہوگا اور صاحب کھانا ہنستا ہوا چلا جائے گا، جس کو کہا کہ آنکھ نازی کہ وقت مردن تو ہم آ گئے یہاں مدن تو خندہ، گھر میں ایسی زندگی گزار کہ تو ہنستا ہوا نکل جائے اور گھر روتا ہوا رہ جائے، تیرے پیچھے کہ ایسا کہاں ملے گا آپ مجھے اس کے اندر جو ہے یہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس گھر سے تباہی کا سامان، اس روم میں بھی گناہ، اس روم میں بھی گناہ، اس روم میں بھی گناہ، اوپر بھی گناہ، نیچے بھی گناہ، جب جا رہے ہیں تو کہتے جلدی نکالو اس کو، جلدی نکالو، در و دیوار کے اینٹ نکالو جلدی، آج تک اس نے ہمارے کو ناپاک کر دیا ہے، خراب کر دیا۔ بھائی چند روزہ زندگی ہے، زیادہ نہیں ہے میرے بزرگوں، زیادہ نہیں، یہ لگتی ایسی ہے، داڑھی کے بال اگر کالے ہونا تو یہ لگتا ایسا ہے، اور پھر سفید ہونا تو کوئی لازم بات بھی تو نہیں ہے نا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی کالی داڑھی والے زیادہ مر رہے ہیں، ورنہ پھر بوڑھے لوگ یہاں زیادہ ہوتے نا، تو بوڑھے لوگ کدھر گئے، وہ لوگ سب بڑھاپے سے پہلے مر گئے۔ بڑھاپا تو کسی کا آتا ہے، کیا ہے بڑھاپا؟ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، کیا ہے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تم کیا جانتے ہو، آگے بات سنیں، تم کالی داڑھی والے بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر کبھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم بھول میں ہوں، بہت بڑی بھول میں ہوں، ہے نا۔
یو آر ان ویری ڈیفیکلٹی. کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد اللہ سے تعلق درمیانی درجے کا بھی رکھا تو قبر میں کیا ہو جائے گا کہ بوڑھا ہے، شرم آتی ہے، چھوڑو. کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بوڑھاپا ہوتا ہے آدمی کا تو اس کی لجاجت اور عاجزی خدا سے بڑھ جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے بوڑھاپے کے اندر وہ جتنا کام کرتا ہے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. فیملی ہاؤس دنیا والے دیتے ہیں نا، اور 60 کے بعد 65 کے بعد یہاں 60 کا ہے. اس لیے کہ النذیر کا لفظ جو آیا ہے 22 بارے میں، اولم نعمرکم ما ذکر، تو النذیر کا لفظ آیا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے 60 ہے بوڑھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 3 سال عطا فرمایا، 65 سال بڑھاپے کے بعد. 60 تو 60 ہے یہاں 65 میں اللہ جل شانہ کو 60 ہے. اس میں کیا اگر 2 رکعت پڑھی تہجد تو 10 کا ثواب مل گیا. کوئی بھی کہتا اللہ بڈھا ہو گیا ہوں بس 2 قبول کر دے، 300 روپیہ. بڑی 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 لذت کی زندگی ہے. لیکن سیدھا پہلے سیدھے معاملہ رکھو سیدھا، ورنہ بڑا میں کچھ سمجھ نہیں پڑے گی. عذاب ملے گا کیا، ہائے میں جا رہا ہوں لگے گا اس میں اتنے لاکھ کون ادھر ہے، یہ یار ہے، یہ یوں ہے. اب دن میں داڑھی پھر لاتا رہے گا، کیا کرتا رہے گا. تو پہلے اللہ تعالیٰ سے معاملات کیا رکھو، سیدھا رکھو سیدھا. اس کو دل ہی مت دو. اس کو سنا کسی کو نہ اولاد کو دل، کسی کو دل مت دو. دل اسی کو دو. دل کس کو دو، اللہ کو. جو دل کا مالک ہے اسی کو دل دو نا. اور لوگوں کو دل دینے کی ضرورت، سب کو سمجھو. جب بھی کوئی آیا آگے اگر نواز آیا جب تھوڑا بچہ ہے تو تو ایسا ہوگا کہ وہ قبر تک بھی نہیں آ سکے گا. پلیز لڑکا ہے تو آؤ قبر تک آ سکے گا آگے بس ٹھیک. لیکن میرا اصل مالک مولا کون ہے، اللہ. تو دل اسی کو دو جو دل کا خالق ہے، جو دل کا مالک. اللہ مالک نہیں تو انشاءاللہ دیکھ لیجیے کہ بڑھاپے کے اندر بھی لذت ہوگی. اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا یا کھایا ہوگا، کھچڑی جب تپیلے کے اندر پکاتے ہیں تو نیچے جو کھرچن ہوتی ہے بڑی مزے والی ہوتی ہے. ارے بھائی سنا کھچڑی کھائے گا نیچے جو ہوتے ہیں اس میں گھی زیادہ ہوتا ہے، لوگ اس کو کھرچ کر کھاتے ہیں. کہ بڑھاپا یہی ہے، نیچے کا کھرچن. تعلق سیدھا رکھو. لطف کی زندگی ہے بڑھاپا، بہت بڑے لطف کی اور کمال کی زندگی. نا امیدی کوئی بات نہیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں اب اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا. انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لو. اور بوڑھا جب بہت اڑتا ہے تو اللہ کو دنیا میں بہت غم آتا ہے. تو کبھی کبھی بوڑھے کے ساتھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ بوڑھا بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہے، تعلق سیدھا ہے، تو اس کو جنت کا ایک آدھ کمرہ بتا دیا کہ یہ ہے اس میں رہے گا. اور بھائی سمجھ آئے گا بات جی. تو اس لیے میرا کہنے کا مطلب کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب مثال دی ہے. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیا کر لو، سیدھا کر دو. بھوک لگے کھانا چاہیے نا، جا کر کھا لو پیٹ بھر کر. اور کیا چاہیے، پیاس لگے پانی جا کر پی لو. اور کیا چاہیے، کپڑے پہننا چاہے تو کپڑے پھینک دو. بس اتنی ہے نا دنیا، اور تو کچھ نہیں ہے نا. بس یہ رائے پوری بہت بوڑھے ہو گئے. آج ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ رائے پوری کو دیکھا آپ نے کسی عالم نے کہا میں بہت قریب سے زیارت کی، دیکھا کہ بہت قریب سے ملے گا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. بالکل پاس میں نماز پڑھی. اتنے بڑے بزرگ تھے، خطب عالم سے. حضرت شیخ الاسلام مولانا زکریا رحمۃ اللہ مرکز جیسی بزرگ ہستی ہیں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی. اور میری نظر سے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور قدموں میں شیخ زکریا بیٹھے ہیں. اور وہ حضرت شیخ زکریا کہتے ہیں کہ تعلیم کرو. کس چیز کی تعلیم؟ تم نے جو کتاب لکھی ہے تعلیم کی، اسی کی تعلیم کرو. اور ہم نے خود سنا وہاں سے شیخ تعلیم کر لیں فضائل رمضان کی یا فضائل صدقات اور رائے پوری تک لگا کر بیٹھے ہیں. یہ جو ہے نا انہوں نے انتقال سے کچھ عرصے پہلے کہہ دیا. میں نے پہلے بھی ذکر خادم کو کہا کہ یہ کپڑا تیرے کو ہدیہ ہے جو میرے بدن پر ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میرے سے محبت کرتا ہے تو ایسا کر کہ جب تک مروں تو عاریت یعنی بورو. مجھے کیا کرنا ہے، بورو کر دیں گے. بورو کر دیں گے تو بورو کا مسئلہ یہ ہے عاریت کا کہ جب آدمی مر جائے تو کفن دینے کو نکالا تو وہ کس کے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہو جائیں گے. کوئی جھگڑ گیا بھی نہیں صاحب کہ میرے کو آدھا ٹکڑا لو. تو خوش ہو گیا. کہا ٹھیک. تو کہا الحمدللہ یا اللہ ابھی تو آیا نہیں، قبر میں جانے سے پہلے ہی خالی ہو گیا.
یہ اکثر کوئی بات ہوگی نہیں مطلب یہ کیوں کوئی لذت ہوگی نا اس میں، کوئی ایسا دوسرا کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی لذت ہوگی نا خداوند قدوس کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیو سوچ سمجھ کر انشاءاللہ زندگی گزارو گے. حق تعالیٰ جل شانہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ.